یورپ کے معروف سیاسی مفکر H.J. لاسکی نے اپنی کتاب گرامر آف پالیٹکس میں لکھا ہے کہ انسانی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ صرف ترقی یافتہ اقوام میں ہی نہیں، وحشی باشندوں میں بھی حکمرانی اور عدل و انصاف کے کچھ معینہ قاعدے ہوتے ہیں، اور کلی طور پر خود مختار سردار بھی اپنے آپ کو ان کا پابند پاتا ہے۔ عام طور پر جب کبھی ایسے قواعد تحریری صورت میں مرتب ہوئے تو انہیں کتاب کا نام دیا گیا۔ اسکرپچر اور بائبل کے معنی بھی کتاب کے ہیں۔ چین کے کنفیوشس کی قانونی تالیف بھی اینالیکٹ یعنی کتاب کے نام سے موسوم ہے۔ چنگیز خان کے جاری کیے ہوئے قوانین کے مجموعے یاسا کا مطلب بھی کتاب ہے۔ دنیا میں انسان کے بنائے ہوئے قوانین کا قدیم ترین مجموعہ ہمیں سن 1790 قبل مسیح میں مرتب کیے ہوئے کوڈ آف ہمورابی کی شکل میں ملتا ہے۔ ہندوستان میں 500 سال قبل مسیح کی منو سمرتی میں ہمیں حکمرانی کے طریقہ کار اور راجا کے فرائض کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح 300 قبل مسیح میں چانکیہ کی ارتھ شاستر میں بھی ہمیں سیاست کے داؤ پیچ کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ کچھ قوانین بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح افلاطون اور ارسطو کی کتابوں میں شہری مملکتوں کے ادھورے اور بڑی حد تک خیالی دستور بھی ملتے ہیں۔ ضابطوں اور قوانین کے یہ سب مجموعے یا تو تدریسی اور مشوراتی کتابوں کی حیثیت رکھتے ہیں یا کسی ریاست کے دستور کا تذکرہ ہیں۔ کسی مقتدر اعلیٰ کی طرف سے نافذ کردہ مستند دستور مملکت کی حیثیت ان میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس دستور مملکت کی تفصیلات بیان کریں جسے آج دنیا میثاق مدینہ کے نام سے جانتی ہے، آئیے چند نہایت اہم باتوں پر غور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو حقیقی معنی میں جاننے کے لیے جہاں اور بہت سے سوالات کے جوابات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہاں دو اہم ترین سوال یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا فانی میں تشریف آوری کے لیے 6 صدی عیسوی کا انتخاب کیا گیا، اس سے پہلے یا اس کے بعد کا کوئی وقت کیوں نہیں چنا گیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چین، ہندوستان، ایران اور روم کی تہذیبوں کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عرب اور عرب کے بھی ایک غیر ترقی یافتہ علاقے کا انتخاب کیوں عمل میں لایا گیا؟ اگر زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حالات میں اس دنیا میں تشریف لائے جب پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور وقت ایک بہت ہی بڑی تبدیلی کا تقاضا کر رہا تھا۔ دنیا بھر کا قبائلی نظام ختم ہو کر جلد ہی بین الاقوامی دور میں داخل ہونے والا تھا، اور تاریخ کچھ ہی گردشوں کے بعد سائنس کے زمانے کے آغاز کا انتظار کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت گویا انسانی تاریخ کے دو زمانوں کے درمیان ڈیمارکیشن لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر J.H. ڈینیسن نے اپنی کتاب ایموشنز ایز دی بیسس آف سویلائزیشن کے صفحہ نمبر 256 میں لکھا ہے، 5ویں اور 6 صدی عیسوی میں مہذب دنیا افراتفری کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ 4000 سال کی مدت میں جس تہذیب کی نشو نما ہوئی تھی اب وہ منتشر ہونے والی ہے، اور انسان پھر اس بربریت کی طرف لوٹ جانے والا ہے جس میں ہر قبیلہ اور گروہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا ہو جائے اور امن و امان معدوم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب کے علاقے میں پیدائش کے متعلق غور و فکر کیا جائے تو ہم بہت آسانی سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ عرب کا علاقہ بے آب و گیا ہونے کے باوجود اس وقت کی متمدن دنیا میں وسطی حیثیت رکھتا تھا۔ مشرق و مغرب اور شمال سے آنے والے تمام تجارتی راستے عرب کی سرزمین میں آ کر ملتے تھے، اور مختلف ملکوں کے درمیان جتنی تجارت ہوتی تھی اس کا واسطہ عرب کے تاجر ہی تھے۔ عمان، یمن، سنا، مکہ، جدہ، یمبو، مدینہ اور تلمت الجندل کے درمیان تجارتی قافلوں کی آمد و رفت رہتی تھی جو عرب کے رہنماؤں اور قریش کے سرداروں کے پروانہ ہائے راہداری کے بغیر سلامتی سے گزر نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح عرب کی سرزمین کا رابطہ ہندوستان، چین، ایران، عراق، مصر، روم اور حبشہ کے تمام علاقوں سے تھا۔ یہاں کسی بین الاقوامی دعوت اور تحریک کا مرکز
دوسرے ہر علاقے سے زیادہ کامیاب ہو سکتا تھا۔ انسانی وسائل کے حوالے سے اگر ہم اس وقت کے عرب پر غور کریں تو شاید یہ بات ہمارے لیے حیرت انگیز ہو کہ اس وقت کی دنیا کا سب سے بہترین انسانی مواد عرب کی سرزمین میں ہی تھا۔ عربوں کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کی صلاحیتوں اور قوتوں کے خزانے ابھی تک غیر استعمال شدہ اور محفوظ تھے۔ یہ لوگ ابھی تک ان تمام مہلک خرابیوں سے محفوظ تھے جو ہندوستان، روم اور ایران کے بے ایمانہ تمدنوں نے پیدا کر دیے تھے۔ یہ لوگ بدوی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے اپنے مزاج میں فطری سادگی رکھتے تھے، تہذیب یافتہ لوگوں کے تکلفات سے پاک تھے اور آثار فطرت کا قریبی مشاہدہ رکھنے کی وجہ سے کائنات میں آیت حقیقت کو بآسانی پڑھ سکتے تھے۔ گرم آب و ہوا، لو کے تھپیڑوں، دن رات کے سفر، بھوک اور پیاس کے تجربوں، ان میں وہ سخت جانی موجود تھی جو بعد میں ان کے جذبہ شجاعت کی صورت میں ساری دنیا کو نظر آئی۔ ان کی فطری فیاضی ایک عالمگیر پیغام کو عملی شکل دینے میں بہت کارآمد ثابت ہوئی۔ ان کا حافظہ بلا کا تھا۔ اپنے خاندانی شجرہ نسب کے علاوہ وہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں تک کے سلسلہ ہائے نسب کو محفوظ رکھتے تھے۔ ایسے لوگ ایک نظام زندگی کی تعلیم کو اخذ کرنے، محفوظ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بہترین کارکن بن سکتے تھے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلند، نازک بدنیرا 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 بدن ورفعنا لك ذکرک۔ روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں اپنے کار نبوت کا آغاز فرمایا اور صدیوں اور نسلوں کے عقائد اور رواجوں میں تبدیلی چاہی تو مکہ والوں نے شروع میں حیرت، پھر نفرت اور آخر کار مخالفت کا برتاؤ کیا۔ یثرب آنے کا مقصد صرف مکہ کے حالات سے تنگ آ کر زندگی بسر کرنا نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک آزاد اسلامی ریاست کا قیام بھی تھا۔ اگرچہ جنگ باز کے بعد یثرب کے قبائل سیاسی استحکام کی تلاش میں تھے، مگر بجائے وہاں جا کر اقتدار حاصل کرنے کے لیے از خود مہم جوئی کرنے کی بجائے یہ زیادہ مناسب تھا کہ حالات کے فطری ارتقاء کے تحت اس وقت کا انتظار کیا جاتا جب ماضی کے خلفشار اور باہمی جنگ و جدل سے تنگ آئے ہوئے قبائل خود اس نتیجے پر پہنچ جاتے کہ وہ کسی متفقہ سیاسی قیادت کے تحت متحد ہو جائیں۔ مدینہ آرامی زبان کے لفظ مدنتا سے مشتق ہے، جس کے معنی عملداری میں شامل علاقے یعنی ایریا آف جیورسڈکشن کے ہوتے ہیں، مگر عام طور پر یہ لفظ بستی، شہر یا قریہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کا نام مدینہ رکھا تھا۔ یثرب دراصل 5 زرخیز وادیوں مزینیب، محزور، رانونا، بتخان اور کنات پر مشتمل علاقے کا نام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یثرب تشریف لائے تو انہوں نے اپنا علیحدہ شہر بسایا اور اسے مدینہ کا نام دیا، جو مدینہ الرسول یعنی رسول کے شہر کے نام سے مشہور ہوا، اور رفتہ رفتہ یثرب کی طرح مدینہ کا اطلاق اس علاقے کی تمام آبادیوں اور قریوں پر ہونے لگا۔ جس وقت حضور مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر کئی ٹرائبس تھے، مختلف شیڈز کے وہاں گروپس تھے جو تقریباً 8 بتائے جاتے ہیں۔ ان میں انصار مدینہ شامل تھے، ان میں مہاجرین مکہ شامل تھے، ان میں 2 قبیلے تھے
ان کے لوگ شامل تھے اور اس میں یہود بھی مدینے کے شامل تھے۔ آرامی زبان کے اصل لفظ کے مفہوم کے مطابق مدینہ الرسول دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاسی غلبے اور اقتدار کا اظہار کرتا ہے۔ عربی کی معروف لغت المورد کے مطابق اس لفظ کا مادہ مدن ہے، جس سے لفظ مدنی، تمدن، متمدن وغیرہ بنتے ہیں۔ انگریزی زبان میں ان الفاظ کے مترادفات میں سول، سٹی، سٹیفائیڈ، اربن، سویلائزڈ اور اربنائزڈ وغیرہ شامل ہیں۔ ہجرت کے چند ماہ بعد مدینہ آباد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آئینی دستاویز مرتب فرمائی جسے اسی دستاویز میں کتاب اور صحیفے کے نام دیے گئے اور جسے آج دنیا میثاق مدینہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس دستاویز میں 730 الفاظ پر مشتمل 63 جملے یا قانونی زبان میں دفعات یعنی سیکشنز ہیں، اور یہ اس زمانے کی قانونی عبارت اور دستاویز نویسی کا ایک انمول نمونہ ہے۔ میثاق مدینہ کی اہمیت کو مسلم مورخین سے کہیں زیادہ یورپی مفکرین نے محسوس کیا ہے۔ معتبر ترین روایت کے مطابق اسے مرتب کرنے اور تحریری شکل میں لانے کے لیے متعلقہ افراد اور جماعتوں کا اجتماع حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کے گھر ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تحریری شکل دینے سے پہلے تمام افراد سے باقاعدہ گفت و شنید کی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا تحریری آئین ہے جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور جس میں اساسی آئینی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہ محض ایک تصوراتی دستاویز نہیں بلکہ عملی سیاسی زندگی اور امور مملکت کو چلانے کے لیے قانونی لحاظ سے نافذ العمل تحریری معاہدہ ہے، جس سے ایک مقتدر اعلیٰ کے تحت ریاستی نظام کی تشکیل کے لیے تقسیم، اختیارات، مملکت کی آئینی اور اخلاقی اساس، آئینی طبقات کا تصور، مملکت کے شہریوں کو ایک امت میں پیرونے کا تصور، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، مقامی رسم و رواج کا احترام، شہریوں کے بنیادی حقوق، مذہبی آزادیوں اور اقلیتوں کی مذہبی روایات کا تحفظ، معاشی کفالت کا تحفظ، اور خصوصاً جنگی صورتحال میں شہریوں کے معاشی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی ٹیکس کا اجرا، دیت کی باقاعدہ ضابطہ بندی، جرائم کی صورت میں قبائل کے باہمی آویزش کی بجائے ملزمان کی انفرادی جواب دہی کا تصور، خواتین کے تحفظ اور مملکت مدینہ کو اسلحے اور تشدد سے پاک علاقہ قرار دینے جیسے تصورات شامل ہیں۔ ہابس اور روسو معاہدہ عمرانی کے نظریے کے تحت مملکت کا آغاز حاکم و محکوم کے عمرانی معاہدے سے قرار دیتے ہیں، لیکن ہمیں دنیا میں عملی صورت میں اگر کوئی ایسا معاہدہ ملتا ہے تو صرف ہجرت مدینہ سے پہلے بیعت عقبہ کی شکل میں ہی ملتا ہے، جس کی روح سے اہل مدینہ کے کچھ طبقات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار تسلیم کر کے مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، اور آگے چل کر مدینہ اور قرب و جوار کے تمام اہل طبقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوورین اتھارٹی تسلیم کرتے ہوئے ایک ایسے نافذ العمل آئینی دستاویز پر متفق ہو گئے۔ اس دستور نے مدینہ کے معاشرے میں وہ قانونی اور آئینی مرکزیت پیدا کی جس نے قبائلیت کی افراتفری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، اور قانونی اصولوں اور ضوابط کے تحت ایک وسیع تر ادارے یعنی مملکت کی بنیاد ڈالی، جس میں لوگوں کو پہلی بار بغیر رنگ و نسل، طبقات یا مذہب کی تفریق کے ایک مملکت کے مساوی شہری ہونے کا استحقاق حاصل ہوا، جو آئندہ زمانوں کے سیاسی مفکرین اور آئین سازوں کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ میثاق مدینہ کے اہم ترین نکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نوزائیدہ مملکت مدینہ کے مسلمانوں اور یہودیوں کو ایک امت قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ خدا کی عطا کردہ سلامتی طبقات کے لیے برابر ہے، اور سیاسی اور سماجی حوالے سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق برابر ہوں گے۔ امت کے مشترکہ دشمنوں کی طرف سے جارحیت کی صورت میں طے پایا کہ یہودی اور دوسرے غیر مسلم مسلمانوں کے شانہ بشانہ جنگ میں شریک ہوں گے اور جنگی اخراجات میں حصہ دار ہوں گے، تاہم غیر مسلموں کے لیے مسلمانوں کی مذہبی لڑائیوں میں شریک ہونا ضروری نہ ہوگا۔
آپ نے ایک کمپیکٹ وہاں ایوالو کیا، ایک ٹریٹی وہاں پر ایوالو کی جسے ہم میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں آپ نے ایک یونیفائیڈ اسٹینڈ لیا، اور اس میں وہ ایک بنیادی طور پر ایک ڈیفینسو ٹریٹی تھی، اور اس کا آبجیکٹ یہ تھا کہ جو بھی لوگ مدینے میں مقیم ہوں ان کو باہر کے انکرجنس سے محفوظ رکھا جائے، انٹرنلی ان کے درمیان میں ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ قائم کیا جائے، اور اس یونٹ کو امت واحدہ کا نام آپ نے دیا۔ میثاق مدینہ کی پہلی 3 دفعات یعنی سیکشنز یہ ہیں: یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دستوری تحریر ہے۔ یہ معاہدہ مسلمانان قریش اور اہل یثرب اور ان لوگوں کے مابین ہے جو ان کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں۔ یہ سب گروہ ریاست مدینہ کے آئینی طبقات تصور کیے جائیں گے۔ تمام دنیا کے لوگوں کے بالمقابل ان کی ایک علیحدہ سیاسی وحدت یعنی قومیت ہوگی۔ میثاق مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پہلی تحریری دستاویز ہے جس میں مشرکوں، یہودیوں اور مسلمانوں کو امت واحدہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ رنگ و نسل اور مذہبی تفریق سے بالاتر ہو کر ریاستی قومیت کے اس انقلابی تصور کا عملی مظاہرہ تھا جس سے دنیا صدیوں بعد آشنا ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے پہلے سال میں میثاق مدینہ سے شروع ہونے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیاسی و آئینی سفر 10 سال کے عرصے میں اپنے اس منتہائے کمال کو پہنچ گیا جب 10 ہجری میں حجت الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو آج بھی نسل انسانی کے لیے ایک آفاقی، ابدی اور حقیقی ورلڈ آرڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کو عملی طور پر اس انداز سے نافذ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین مخالفین بھی اس کی اہمیت سے انکار نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انتہائی زہریلی کتاب کا مصنف ولیم میور بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم مدبر اور سیاستدان کی طرح مختلف القیال اور باہم منتشر لوگوں کو متحد اور یکجا کرنے کا کام بڑی مہارت سے سر انجام دیا اور ایک ایسی ریاست اور معاشرے کا قیام میں کامیاب ہوئے جو بین الاقوامیت کے اصولوں پر مبنی تھی۔ مونٹگومری واٹ نے اپنی کتاب دی میجسٹی دیٹ واز اسلام کے صفحہ نمبر 47 پر تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے معاہدات ہوئے ان سب میں واضح طور پر اس امر کی ضمانت دی گئی کہ ہر ذمی اقلیت نان مسلم مائنورٹی کو اپنے مذہبی معاملات میں مکمل آزادی حاصل ہوگی اور مسلمان حکومت کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہم عالمی سطح پر مذاہب کی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر مسلمانوں پر عدم برداشت اور دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کبھی کسی دوسرے مذہب کا مذاق نہیں اڑاتا اور نہ ہی کسی مذہب کی مقدس ہستیوں کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ مغربی دنیا میں وہ لوگ جو اپنے سیکولر، روشن خیال اور ماڈریٹ ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ فتنہ جیسی فلمیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنا کر نہ جانے کون سی مذہبی ہم آہنگی اور عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسلام تو ہمیں سب سے پہلا سبق ہی یہ دیتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جواب میں شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی وجہ سے تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ قرآن پاک کا پہلا لفظ جو ہے وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت دو عالمین ہیں تو انہوں نے میثاق مدینہ میں یہ بات اولین طور پر کھلی طور پر یہ بات کہی کہ
तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं वो एक कौम है। इस्लामी तालीमात की रूह से दीन में कोई जबर नहीं। बाइबल में, कुरान में कि दीन में कोई जबर नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को जबरन अपने मज़हब पर खींचना नहीं। अगर वो अपने मन से किसी बात को तस्लीम करता है तो ठीक है। सेहतमंद इस्लामी मुआशरे की एक और नुमायां पहचान ये है कि वो आपस के इख्तलाफात को भी नरमी और शाइस्तगी की हुदूद में रखता है। ए नबी, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो, हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ, और लोगों से मुबाहिसा करो ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। तुम्हारा रब ही ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसकी राह से भटका हुआ है और कौन राह रास्त पर है। किसी बुजुर्ग पर जबर नहीं करना, किसी बच्चे पर कोई जुल्म नहीं ढाना, और अपने हाथ और जुबान पर कंट्रोल रखना है। ये इस्लाम हमें सिखाता है। ये रवैया कि दुनिया के तमाम अफराद हमारे दीन और हमारे मसलक की पैरवी करें, अमली तौर पर मुमकिन नहीं है और न ही अल्लाह ताला का ये हुक्म है। अगर तुम्हारा रब ये चाहता कि जमीन में तमाम मोमिन और फरमाबरदार ही हों, तो तमाम अहले जमीन ईमान ले आए होते। तो फिर क्या तुम उन लोगों को मजबूर करोगे कि वो मोमिन हो जाएं? खुदा का मजहब जो है वो इंसानियत है। उसका ना तो ये प्लान है कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी हो, ना उसका प्लान है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा हो, ना उसका ये प्लान है कि पूरी दुनिया में सिखिज्म हो। उसने इस गुलदस्ते को एक तरीके से सजाया हुआ है, एक तनासब के साथ रखा हुआ है। लेकिन जब हम उसमें इंटरप्रेशन करते हैं और उस तनासब को बगाड़ने की कोशिश करते हैं, तब फिर ये तसादम होते हैं। आज अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का जश्न मनाते हुए हम पाकिस्तानियों का सबसे पहला फर्ज ये है कि हम कुरान की तालीम और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से वो सबक हासिल करें जो हमारे मसाइल का वाहिद हल हैं। इस्लाम में जो मजहबी रवादारी का तस्वुर है, जिस तरीके से हुजूर ने उसको प्रैक्टिस किया, या जो करून ऊला के मुसलमानों ने जिसको प्रैक्टिस किया, तो उसमें जो मजहबी रवादारी है वो आजकल के जो सेकुलरिज्म में जो बातें की जा रही हैं वो सारी वहाँ पर मौजूद हैं। कुरान में दिया हुआ है वो टोटली खुला रास्ता है, और उसकी जो हिदायतें दी है उस पर ही अगर अमल करें न तो हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारा जो मज़हब है वो अपना अपना है। ना किसी के मज़हब को छेड़ें और अपने मज़हब पर कायम रहें। तो यही इंसानियत का तकाजा है। कोई भी मज़हब जो है वो नफी करना नहीं सिखाता, आपस में प्यार मोहब्बत और यकजहती सिखाता है। कोई भी मजहब आपको इंसानियत पर जुल्म का दरस नहीं देता। यही तमाम अंबिया कराम की जो थी वो तालीमात थी। किसी एक फर्द के बुरे अमल को उसके मजहब के बुरे होने की दलील नहीं बनाया जा सकता। इस्लाम तो बुरा नहीं, अगर एक मुसलमान बुरा काम कर रहे हैं तो सारे इस्लाम ने तो तलक नहीं, सारा इस्लाम तो बुरा नहीं होया। अगर एक सिख बुरा काम कर रहे हैं तो सिख धर्म तो नहीं बुरा। अगर एक क्रिश्चियन बुरा काम कर रहे हैं तो सानू ये भी सोचना चाहिए कि ऐसे उस बंदे तो ब्लेम दे सकते हैं, लेकिन सारे धर्म नहीं दे सकते। जिस तरह के इस्लाम में हमसाए दे बड़े हकूक ने, वो ये नहीं लिखा गया है कि आपका जो साथ वाला रहने वाला है वो मुसलमान होए, नहीं, वो जो भी होए। और एक दूसरे जेड़े फराइज ने, जेड़े खिदमात ने, वो ये भी नहीं कहा गया कि इधर जो सिख रहे उसकी आप खातर नहीं करनी तो मुसलमान की करनी। साढ़े तरह जो ग्रंथी होंगे ज्ञानी साहबान जेड़ा मजहब का प्रचार करते, इस्लाम दे खतीब, मौलवी साहबान, हिंदू धर्म दे पंडित, क्रिश्चियन धर्म दे पादरी, अगर ये ऐसी सही अपने अपने धर्म का प्रचार करिए तो ना तो कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना एक दूसरे दे नाल तंग नजरी है। पाकिस्तान मुसलमानों की अक्सरियत का मुल्क है, मगर ये अक्सरियत जिस रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती है, उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ जिस मोहब्बत और हुस्न सलूक का बर्ताव किया, सिर्फ उसी की पैरवी में हमारी सलामती और बका है। पाकिस्तान के जो फ्लैग में ग्रीन कलर है वो मेजॉरिटी की निशानदेही करता है, और जो वाइट कलर है वो माइनॉरिटीज की और अमन की निशानदेही करता है।
اگر ہم دونوں مل کے جیسے کہ پرچم میں ایک ساتھ ہیں، تمام میجورٹی اور تمام مائنورٹیز مل کے ایکتا اور یکجہتی کا اظہار کریں تو یہ کبھی ایسے مسئلے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو غیر مسلم اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں ان کو اپنے مذہب کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے، اپنے مذہب کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہر قسم کی فیسلٹیز اس ملک میں مہیا کی جائیں گی، اور الحمدللہ کی بھی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے پاکستان کی مائنورٹیز پراسپر کر رہی ہیں، جس طرح سے پاکستان کی اقلیتیں آزاد ہیں، اس کے لیے پاکستان اپنی تمام خرابیوں کے باوجود ایک منفرد رتبہ رکھتا ہے پوری دنیا کے اندر کہ یہاں کی اقلیتیں ہر لحاظ سے آزاد ہیں۔ آج رحمت للعالمین کے میلاد کا جشن منانے والے ہم ان کے امتی ہیں، جبکہ وہ جو ان کے امتی نہیں ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ پہلا پروگرام ہوگا کہ ہم عید میلاد کا پروگرام جو ہے وہ سب مسلمان بھائیوں کو بلا کے چرچ میں کریں۔ گل از رخ خطا